الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائی اور دوستوں، یہ حج کے مہینے اشہر حرم چل رہے ہیں. لوگوں کے آمد و رفت کا سلسلہ مکہ اور مدینہ کی طرف ہو چکا ہے. حجاج کا بڑا قافلہ کبھی مکہ کی طرف کبھی مدینہ کی طرف رواں دواں ہے، اور حاجی لوگ بھی حج کی تیاری میں مشغول ہیں. ہم اگرچہ ابھی وہاں پر نہیں پہنچ سکے، لیکن ہمیں وہاں کے بارے میں معلومات رکھنا چاہیے، اور ہم یہاں پر اس طریقے سے رہ رہے ہوں گویا ہم مکے میں ہوں اور مدینے میں ہوں. میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی، احادیث نبویہ کی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے مدینہ المنورہ کے فضائل اور وہاں کے اہمیت کے بارے میں بتلایا. مدینہ جانے والوں کو احساس ہونا چاہیے کہ ہم کہاں پر جا رہے ہیں. خاص طور سے وہ مدینہ جہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام ہزاروں مرتبہ آئے ہیں. وہ مدینہ جہاں پر اللہ کی طرف سے ہر وقت رحمتیں برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں. وہ مدینہ جس کو مہبت الوحی کہا جاتا ہے کہ وحی کی آمد کے آنے کا سلسلہ. وہ مدینہ جس کے تقریباً 100 سے زیادہ نام ہیں. مدینہ کو طیبہ بھی کہا جاتا ہے، اس طریقے سے مدنیہ بھی کہا جاتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے تو اس وقت مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا.
یثرب کے معنی بلاؤں اور آفتوں اور مصیبتوں کے آنے کی جگہ. یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کیا تو جب پہنچے تو سبھی کی طبیعت خراب ہو گئی. اما عائشہ کہنے لگی کہ یا نبی اللہ ہمیں بہت بخار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے دگنا مجھے بخار ہے، یعنی جیسے 100 ڈگری کی بخار. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 200 ڈگری بخار ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مدینہ کو خیر والی بستی قرار دے دیا. یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب جا رہے تھے تو آپ کا چہرہ انور جب مدینے کے پہاڑیوں میں سے نظر آیا. چھوٹی چھوٹی بچیاں فی البدی آپ کی محبت میں یہ اشعار پڑھنے لگی. عجیب انداز سے ان کو کسی نے سکھایا نہیں، ان کو کسی نے بتایا نہیں، وہ محبت میں اشعار پڑھنے لگی. طلع البدر علینا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. کیا ہم پر شکر واجب ہو گیا کہ ہمارے شہر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اب ہمیں شکر ادا کرنا واجب ہو گیا. اس طریقے سے جیسے جیسے آپ مدینہ میں داخل ہوتے گئے اللہ تعالیٰ نے آپ کی برکت سے مدینہ کو روشن کر دیا، منور کر دیا. تو مدینہ کے زائرین جو مدینہ جانے والے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے اندر ابھی سے مدینہ جانے کا شوق پیدا کریں. دیکھو حج کا جو ہے، حج کے جتنے بھی ارکان ہیں وہ سب مکہ المکرمہ میں ہیں. لیکن حاجی لوگوں کو پوچھا جائے کہ آپ کہاں پر جا رہے ہیں تو حاجی لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم مدینہ جا رہے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں مدینہ کی عظمت اور مدینے کی محبت اس طریقے سے ڈال دیا ہے کہ بچے بچپن سے ہی مکتب میں جاتے ہیں، تبھی سے ان کو مدینہ مدینہ کہا جاتا ہے، تو ان کو مدینہ یاد آ جاتا ہے. اور مدینے کے اندر سب سے بڑی خصوصیت اور سب سے بڑی فضیلت جو ہے، جو حاجی لوگ جس مقصد کے لیے جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آرام فرمائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک وہیں پر ہے. یہ یقین کے ساتھ تعین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے. اور نبیوں کے بارے میں پکی بات کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہاں پر یہ نبی کی قبر ہے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے پکی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر آرام فرمائے. جو لوگ زیارت کرنے کے لیے پہلے جایا کرتے تھے ان کے عجیب قصے ہیں. خاص طور سے ایک ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں وہ اس طریقے سے جب جا رہے تھے مدینہ المنورہ تو وہ اشعار پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. وہ کچھ اس انداز سے اشعار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس طریقے سے وہ جا رہے تھے.
عشق و محبت میں راستے میں ایسا پتہ چلا جو زمانے کے بادشاہ وغیرہ تھے کہ اس طریقے سے ملا جانی آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے اور آپ نے ان کو روکا کہ آپ تھوڑی دیر کے یعنی رک جاؤ، لیکن وہ ایک محبت تھی اور عجیب انداز سے اشعار پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، رکے نہیں۔ تو پھر بادشاہ کو بتایا گیا کہ اس طریقے سے ان کو کہو رک جائے، لیکن رکے نہیں، تو پھر ان کو واپس کر دیا گیا، بادشاہ نے واپس کر دیا۔ جب بادشاہ نے ان کو واپس کر دیا پھر یہ چھپے، اور کس طریقے سے چھپے، یعنی جانوروں کو چراتے ہوئے، بکریوں کو چراتے ہوئے اس طریقے سے یہ چھپ کر جا رہے تھے، لیکن پھر بھی پتہ چل گیا، کیونکہ یہ ایسے اشعار محبت کے ساتھ پڑھ رہے تھے، لیکن آخر کار اس طریقے سے یہ وہاں پر پہنچ گئے اور اس طریقے سے صلاۃ و سلام پیش کیا۔ جب صلاۃ و سلام پیش کیا، محبت میں گئے تھے، تو وہاں سے اندر سے جواب بھی آیا، اور جواب میں یہ بھی آیا بسلامت روی، یعنی سلامتی کے ساتھ اب تم روانہ ہو جاؤ۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اب تم دوبارہ واپس نہیں آ سکو گے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک ظاہر ہوا، اس کو دیکھنے والے 90,000 لوگ تھے، اور اس میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی تھے۔ اس طریقے سے پہلے کے لوگ عشق و محبت میں جایا کرتے تھے اور ادب کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ تو آواز مت کرو، آواز مت نکالو، وہاں پر ادب کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ہم لوگ جاتے ہیں تو شور ہنگامہ وہاں پر مچا دیتے ہیں، شور و شغب کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ یہ فرمانے میرے نبی کے دربار میں جب آؤ خاموشی کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ادب کیا کرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور سے ڈھیلی بھی ٹھوکنے نہیں دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی۔ بہت سے لوگ اس طریقے سے غلط الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان بھی کرتے ہیں۔ تو آج بھی مدینہ المنورہ کے اندر جو اس طریقے سے کہ ایئر کنڈیشن وغیرہ کا سب جو پاور اور پائپ وغیرہ جو سب لگتا ہے، وہ کئی میل دور پر لگایا ہے۔ ان سے پوچھا گیا تو ان لوگوں نے کہا کہ اس لیے لگایا گیا کہ کہیں یہاں کی جو اس میں جو بدبو نکلتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، اس لیے ان لوگوں نے اتنے دور فٹ کیے۔ تو وہاں پر خیر ادب کے ساتھ جانا چاہیے، بے ادبی سے لوگوں کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے حضرت شیخ بلکہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ وہ اتنے ادب کے ساتھ وہاں پر جایا کرتے تھے، بلکہ ہمت ہی نہیں کرتے تھے۔ اگر بڑی مشکل سے جاتے تو مولانا اسعد مدنی صاحب کو لیتے تھے اور کہتے تھے آپ سید سادات ہیں، میں آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا، تاکہ اگر کوئی گناہ کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے
میرے اوپر کوئی آفت آ جائے، میرے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو آپ کی برکت سے ٹل جائے، اور لاکھوں روپیہ صدقہ کر کے صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اتنا ڈرتے تھے۔ حالانکہ یہ شیخ الحدیث ان کا اتنا اونچا مقام ہے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اتنے بلندیوں پر فائز ہیں کہ انہوں نے 50 سال تک تو بخاری شریف پڑھایا۔ اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ جس بزرگ نے 50 سال تک بخاری شریف پڑھایا ہو اس کا مقام کیا ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اتنی کثرت سے ان کو ہوا کرتی تھی۔ ہم نے ان بزرگ کو دیکھا ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نے، حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ دعوت دیتے تھے کہ آپ ہمارے علاقے میں آؤ، مدرسہ شروع کرو، مسجد، پوری دنیا میں آپ کو دعوت دی جاتی تھی، لیکن فرصت نہیں رہتی تھی، جا نہیں پاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ انگلینڈ والوں نے بلایا، انگلینڈ والوں نے حضرت کو بلایا کہ آپ کو ہمارے یہاں آئیے، ہمارے ملک میں، اور اس ملک میں ایک دارالعلوم کی آپ ابتدا کرتے ہیں۔ تو حضرت شیخ الحدیث صاحب وہاں پر گئے، دارالعلوم بری وہاں کا بہت بڑا دارالعلوم۔ اسی سفر میں ان کو 2 دارالعلوم کی بنیاد رکھنی تھی، ایک انگلینڈ میں دارالعلوم بری اور ایک افریقہ میں دارالعلوم بنا ہے۔ افریقہ والے 2 دارالعلوم ہیں، میں اس میں خود گیا ہوں۔ افریقہ کا جو دارالعلوم ہے جنوبی افریقہ، وہاں پر میں گیا ہوں۔ اس مدرسے کا نام دارالعلوم زکریا ہے۔ تو حضرت آخر میں بہت دورہ کرتے تھے، اور جہاں پر جاتے تھے بڑے بڑے مدرسے اس طریقے سے قائم فرما دیا کرتے تھے۔ اور کلکتہ والے، بنگلہ دیش والے بہت دنوں سے بلا رہے تھے، نہیں جا سکے۔ تو ان کے ایک شاگرد تھے اور خلیفہ بھی تھے، مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ، جو ہمارے شیخ تھے۔ مفتی محمود الحسن گنگوہی یہ اس طریقے سے بڑے علماء میں سے تھے، اور اللہ نے ان کو بھی بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ حضرت شیخ ان کو بہت مانتے تھے۔ تو حضرت شیخ نے کہا کہ اے محمود، دیکھ تجھ سے لوگ پوچھیں گے کہ بنگلہ دیش والے بھی آئیں گے، اور اس طریقے سے کلکتہ والے بھی آئیں گے اور تم سے سوال کریں گے، تو ہم لوگ اتنے دن سے دعوت دیا کرتے تھے، لیکن ہمارے یہاں نہیں آئے اور انگلینڈ چلے گئے، کیا جواب دو گے تم؟ مفتی محمود الحسن صاحب نے کہا کہ آپ جو جواب دیں گے وہی میں دوں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو لوگوں کو یہ کہنا کہ دارالعلوم جو انگلینڈ میں قائم کرنا تھا، اس کے لیے مجھے نبی علیہ السلام کی طرف سے کتنی مرتبہ بشارت ہوئی کہ جلدی جاؤ وہاں پر، جلدی جاؤ اور میں تمہارے ساتھ ہوں، جلدی جاؤ تم وہاں پر۔ کئی مرتبہ مجھے بشارت دی گئی، اس لیے میں انگلینڈ گیا اور افریقہ گیا، مجھے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت۔ اتنے اونچے مقام تک اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچایا تھا۔ دیکھو بعض اللہ والے اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں، درود شریف پڑھتے پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے کرتے، حدیث سے شغف کرتے کرتے، کہ ان کو خوابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زیارت ہو جاتی ہے اور آپ کی طرف سے پیغامات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے بزرگوں میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑ انسانوں کو ہدایت کی دولت سے نوازا،
کہ جو دعوت و تبلیغ اور یہ سب اس کی بنیاد مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ جاتے تھے روز اضحیٰ پر صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے تو چہرے پر پردہ کر لیا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ چہرے پر کیوں پردہ نہیں؟ کہنے لگے کہ میں شرم محسوس کر رہا ہوں کہ میری ایسی زندگی نہیں ہے کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر سکوں، میری ایسی زندگی نہیں ہے کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر سکوں۔ حالانکہ ان کا بہت اونچا مقام، جنہوں نے دین کا کام کرتے کرتے اور دین کو پھیلاتے پھیلاتے راہ خدا میں انتقال کے ہو گئے، پوری زندگی لگا دی راہ خدا میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو بشارت پر بشارت ان کو دی جاتی تھی، نقشے کے ساتھ ان کو بھیجا جاتا تھا کہ آپ اس طرف جائیں، آپ اس طرف جائیں۔ اسی طریقے سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوابوں میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، نظام الدین جن لوگوں نے دیکھا ہوگا اس کے پڑوس میں ایک ہمایوں کا مقبرہ ہے، وہاں پر ایک مسجد ہے، میں وہاں پر گیا، ایک پرانی مسجد ہے، وہاں پر کہتے تھے کہ میں 2 گھنٹے کے لیے چلے جاتا ہوں اور میرا سب مشورہ ہو جاتا ہے، بس 2 گھنٹے کے لیے میرا سب مشورہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ والے عشق محبت میں، عشق نبی میں اتنے آگے تھے، لیکن پھر بھی جب روز اضحیٰ پر حاضری دیتے تو ان کی آنکھوں میں آنسو رواں دوا ہوتے اور ڈرتے کانپتے وہاں پر جاتے اور جا کر صلاۃ و سلام پیش کرتے۔ کتابوں میں لکھا ہے، ایک تابعی کا واقعہ ہے، وہ بدو تھے دور دراز سے، وہ بھی گئے مدینہ منورہ اور اس طریقے سے جو آداب ہے کہ سب سے پہلے مسجد نبوی میں داخل، مسجد نبوی میں جیسے داخل ہوں تو اندر ریاض الجنہ ہے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنت کی جگہ ہے، ریاض الجنہ گویا وہ جنت کی جگہ ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ جگہ جنت سے آئی اور جب آخرت قائم ہوگی وہ پوری کی پوری جگہ اس طریقے سے جنت میں چلی جائے گی، اور آج بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس انداز سے بنوایا ہے کہ آپ ریاض الجنہ میں جائیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ گویا آپ جنت کے اندر آئے، آپ کو ایسے ہی محسوس ہوگا۔ ریاض الجنہ کے اندر اگر کوئی قدم رکھے اور وہ اللہ کی قسم کھا کے آئے اور کہے کہ میں جنت میں سے ہو کے آیا تو اس کا قسم جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ریاض الجنہ وہاں پر بہت سارے ستون ہیں، وہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، خاص طور سے ایک ستون حنانہ ہے، وہاں پر نماز پڑھنی چاہیے، تو یہ بھی اس طریقے سے کہ ستون حنانہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، پہلے ایک عصا لکڑی رہا کرتی تھی، آپ اس سے ٹیک لگا کر اس طریقے سے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک اللہ کی بندی نے آپ کے لیے ممبر اس طریقے سے بنوا دیا، ممبر لکڑی کا ممبر بنوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لکڑی کا عصا لینا چھوڑ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکے، وہ اتنا رونے لگا، اتنا رونے لگا۔ حنانہ کے معنی ہنانے کے، جیسے بچے جب روتے روتے تھک جاتے ہیں تو ان کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، جب ان کے پاس رونے کی طاقت نہیں رہتی، تو اس طریقے سے جب یہ کیفیت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے لکڑی، اے عصا، یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے
کہ میں آپ کی جدائی کو برداشت نہیں کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھپکیاں دی، جیسے بچوں کو اس طریقے سے مائیں تھپکیاں دیتی ہیں تو وہ بچے اس طریقے سے سو جاتے ہیں. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھپکی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معجزہ ہے ان سے کہا کہ کیا آپ جنت کا درخت بننا چاہتے ہیں؟ وہ بھی میوے کا. ہاں میں بننا چاہتا ہوں. تو وہ اس طریقے سے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنت کا درخت بنا دیا گیا اور پھر ان کو وہیں پر دفن کر دیا گیا. اور آج بھی وہ وہیں پر دفن ہے، وہ لکڑی وہیں پر دفن ہے، بس وہاں پر ستون قائم کر دیا گیا ہے. تو اس کو ستون حنانہ کہتے ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب اس واقعے کو بیان کرتے رو پڑتے اور کہتے کہ اے لوگوں، ایک بیدان چیز لکڑی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکا. تم کیسے بے حس ہو کہ تم کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو برداشت کر لو. تو خیر یہ ریاض الجنہ میں ہوتے ہوئے پھر روزہ اطہر پر پہنچے. آج جو روزہ اطہر ہے، مسجد میں داخل ہونے کے بعد کئی حجرے، اب تو وہ حجرے نہیں ہیں. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں ان حجروں کو شہید کروا دیا تھا. جب یہ حجرے شہید ہو رہے تھے پورا مدینہ باہر نکل آ گیا تھا اور ہر ایک روتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو باقی رکھا جاتا تاکہ آنے والے لوگ عبرت حاصل کرتے. چھوٹے چھوٹے مکانات تھے، جیسے آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اگر پیر مبارک پھیلاتے تو آپ کے پیر مبارک باہر نکل آتے. اتنے چھوٹے چھوٹے یہ حجرے تھے. خاص طور سے حجرے عائشہ مشہور و معروف، اور حجرے عائشہ ہی میں آپ اس طریقے سے آرام فرما لیں. حجرے عائشہ کا بہت اونچا مقام ہے. یہی وجہ ہے کہ جب سے آپ اس کمرے میں آرام فرما لیں کوئی اور نہیں جا سکتا، صرف ایک علامہ سمعانی ہے اور آج بھی وہاں پر کوئی نہیں جا سکتا. اس طریقے سے دروازے بند ہے. اور یہ سب پورا قصہ ہے سید نور الدین زنگی، جو فضائل اعمال میں بھی ہم لوگ اس طریقے سے پڑھتے رہتے ہیں کہ ان لوگوں نے کوشش کی تھی کہ آپ کے جسد مبارک کو اس طریقے سے یہاں پر منتقل کر دیا جائے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. کیونکہ بار بار جب یہ لوگ اس طریقے سے اندر کھود رہے تھے کہ کسی بھی طریقے سے جسد اطہر کو نکال دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں بار بار اس زمانے کے یہی جو نور الدین زنگی جو بادشاہ تھے بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ دیکھو، تلاش کرو، دیکھو تلاش کرو، ایسا ایسا. اور وہ جو لوگ اس طریقے سے کھود رہے تھے ان کے بارے میں بھی بتا رہے کہ دیکھو اس طریقے سے ایسا، یہ لوگ میری اس طریقے سے جسد کو یہ اس طریقے سے نکالنے کی کوشش میں ہے. تو نور الدین زنگی جو بادشاہ تھے انہوں نے ایک ترتیب بنائی کہ آج سب کی اس طریقے سے دعوت کر دو. پورے مدینہ کو دعوت کے لیے بلایا، چونکہ یہ چہرے کو دکھا دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دو لوگ ہیں، یہ آپ کو نقصان پہنچانے کی فکر میں ہیں. بادشاہ کے خواب میں بھی یہ سب چیزیں آ گئی تھی. بادشاہ نے دعوت دیا اور سب آئے، لیکن یہی دو چہرے نظر نہیں آئے. بادشاہ نے پوچھا سب آگے؟ ہاں سب آگے. دو لوگ باقی. کیوں وہ دو لوگ باقی؟ کہ وہ تو اللہ والے ہیں، وہ اس طریقے سے کہیں جاتے نہیں، نہ دعوت وغیرہ، بس وہ اپنی جگہ پڑے رہتے ہیں. تو بادشاہ نے کہا چلو مجھے لے کر چلو. تو گئے. بادشاہ نے فوراً پہچان لیا خواب میں جو دکھائے یہ اصل یہودی تھے
جو مسلمانوں کی اکثر ان کی شکل ایسے بھی ہوتی ہے، داڑھی، یہ ٹوپی، کرتا پیجامہ، اس طریقے سے پہچان کیا. تو تھوڑی دیر کے بعد سب کچھ پوچھنا تو وہ لوگ غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن دیکھا سورنگ تو وہ لوگ وہیں سے روزانہ کام کرتے تھے اور بالکل قریب پہنچ چکے تھے آپ کے جسد مبارک. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے گیٹ سے انتظام فرما دیا، اس لیے وہاں کی حکومت نے اس طریقے سے انتظام کر دیا کہ اب کوئی ادھر جا نہیں سکتا. ایسا سب بس ایک وہ بزرگ جن کی وجہ سے یہ سب ہوا، باقی اب کوئی وہاں پر جا نہیں سکتا، کسی کی ہمت نہیں، کسی کی طاقت اور قوت نہیں. تو وہاں پر یہ اس طریقے سے صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے، جیسے وہاں پر حجرے جو پہلے، اب تو وہ حجرے کی خالی شکل سب چاروں طرف سے ابھی جالیاں لگا دی گئی ہے، آپ غور کر پتہ چلے گا، ورنہ جالیاں ہیں تو ان میں بھی سوراخ ہیں، بیچ میں سوراخ ہے، بڑا سوراخ، آگے پیچھے بھی سوراخ ہوتے ہیں. بیچ میں جو بڑا سوراخ ہے وہاں پر لکھا رہتا ہاں محمد رسول اللہ، اس سے کہ یہاں پر آپ چلا چلیں کہ کب نے گھما جائے. تو وہاں پر ٹھہرے، وہ جالی مبارک کے اوپر ایک آیت بھی لکھی ہوئی ہے، مصنون طریقہ ہے کہ جب جائیں تو وہاں پر یہ بھی پڑھ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کہ جب تم اللہ سے معافی مانگو گے تو اللہ کو بھی تم معاف کرنے والے پاؤ گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب تم معافی مانگو گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاف کرنے والا پاؤ گے. وہاں پر انہوں نے صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد یہ بھی کہا، یا نبی اللہ، آپ اپنے اللہ سے میرے بارے میں سفارش کریں. ہر امتی کو یہ کہنا چاہیے کہ یا نبی اللہ، آپ اس طریقے سے میرے گناہوں کے بارے میں، میری معصیت کے بارے میں آپ اللہ سے سفارش چاہیں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائیں، میری بخشش فرمائیں. اس طریقے سے کہہ دیں. اور پھر ایک شعر بھی پڑھنے لگے. وہ شعر آج بھی وہاں پر محفوظ ہے. آپ جب بھی جاؤ، آپ روزہ اطہر کے اوپر والی دانی پر دیکھو گے تو یہ شعر سنہری الفاظ میں سونے کے پانی سے لکھے ہوئے آپ کو ملیں گے. یا خیر من دفنت اعظمہ، یا خیر من دفنت اعظمہ فطاب من طیبہن اعظمہ، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف والجود والکرم. یا نبی اللہ، آپ جہاں پر آرام فرمانے، آپ کے آرام فرمانے کی وجہ سے یہ در و دیوار یہ بھی خیر و برکت والے ہو، اور آپ کے اخلاق اور آپ کے عفو اور درگزر کا کیا کہنا ہے. اس میں پورے سیرت مبارکہ اس طریقے سے آ گئی. خاص طور سے نفس الفداء لقبر انت ساکن. پہلے کے لوگ جو جاتے تھے تو اپنے آپ کو فدا کر دیتے، اتنے عشق و محبت میں جایا کرتے تھے کہ اپنی جان سے بھی کھیل جایا کرتے تھے. پہلے کے تو واقعات ہیں. کچھ سال پہلے ایک مصری عورت گئی، چشمدید واقعہ یہ دیکھا گیا. ایک مصری عورت گئی اور ان کو موادہ شریف کی طرف سے آنے کی اجازت ہوتی ہے، صلاۃ سامنے سے نہیں، ان کو پیچھے سے آنے کی اجازت ہوتی ہے. جو لوگ گئے وہ جانتے ہیں کہ عورتوں کے لیے جب پردہ کھلتا ہے تو بے تحاشا بھاگتی ہوتی ہے. اپنی جان کتنا بھی سمجھاؤ وہ اپنی جان کو کھیلتا ہے، بس بھاگتی ہے، حالانکہ منع ہے لیکن اس کو محبت ہے. تو ایک مصری عورت وہ اس طریقے سے بھاگتی ہوئی سب کے سامنے وہ روزہ اطہر کے پاس پہنچی، اور روزہ اطہر کے پاس پہنچ کر اس نے صلاۃ السلام پڑھنا شروع کیا، صلاۃ السلام پیش کیا.
ابھی وہ صلاۃ والسلام پیش کر رہی تھی روتے ہوئے، اس کو محبت میں وہ صلاۃ والسلام پیش کر رہی تھی، پیش کرتے 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 وہی پر انتقال کر گئی۔ تو آج بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام مسلمانوں میں بھی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ محبت ڈال دیا کہ عورتوں کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جتنی عظمت موجود ہے۔ تو جو لوگ مدینہ جا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ ابھی سے اپنے اندر عشق رسول پیدا کریں، تاکہ عشق رسول کے ساتھ اور اس طریقے سے عشق محبت کے ساتھ ہم وہاں پر پہنچے۔ اس کے لیے ابھی سے کچھ ہم اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کریں۔ تبدیلی کیا پیدا کریں کہ ابھی سے کثرت سے سیرت مبارکہ کے بارے میں کچھ کتابیں پڑھیں، درود شریف کثرت سے ابھی سے پڑھیں، تاکہ جب ہم اتنے بڑے دربار میں جا رہے ہیں تو پھر ہمارے اندر اس کی عظمت ہو، ہمارے اندر کم سے کم کچھ شمائل کی کتابیں پڑھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک کیسا تھا، آپ کے بال مبارک کیسے تھے، آپ کے بھویں مبارک کیسے تھے، آپ کے سینے اطہر کیسے تھے، سینے اطہر پر کتنے بال تھے، داڑھی مبارک کیسی تھی، آپ کی داڑھی میں کتنے سفید بال تھے، یہ سب شمائل کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ ابھی سے اس طریقے سے پڑھیں، بلکہ آپ کا نسب نامہ بھی یاد کریں۔ 80 نسب نامہ آدم علیہ السلام تک پہنچے۔ اللہ نے آپ کو اتنا بہترین نسب دیا ہے کہ آپ کے نسب میں کوئی زنا کرنے والا نہیں ملے گا، سب نے عفت کے ساتھ پاک دامنی کے، یہ جو پورا نسب نامہ، یہ طارق جمیل اکثر پڑھتے اور کتابوں میں لکھا ہوا، ہم لوگ بھی کبھی کبھی سناتے وقت 80 نام تک ہے، حضرت آدم علیہ السلام تک یہ سلسلہ پہنچنا ہے۔ تو وہاں پر جہاں تک ہو سکے سب کا نام بنا، آپ کا پورے کا نام بنام لے کر، کیونکہ آپ جس کی جتنی تعریف کریں گے وہ اتنا خوش ہوں گے۔ پہلے کے لوگ کچھ ایسے خاندان کی تعریف کرنے والے ہوتے تھے، اور آج بھی ہے، کوئی اگر ہمارے خاندان کی تعریف کرتے، تمہارے دادا ایسے تھے، تمہارے پر دادا ایسے تھے، تو آدمی خوش ہو جاتا کہ یہ ہمارے خاندان کے بارے میں اس کو علم ہے اور یہ ہمارے خاندان کی تعریف کر رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں بھی جہاں تک ہو سکے پورا نسب نامہ یاد کر لیں، اور پھر اس طریقے سے کہیں یا نبی اللہ آپ ہمارے سلام کو قبول کریں، آپ کے امتیوں نے سلام پیش کیا ہے ان کی طرف سے بھی آپ سلام قبول کریں۔ جب اس طریقے سے ہم ایسا پیش کریں گے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں بشارت ملے گی اور خوابوں میں زیارت بھی ہوگی۔ ایسا نہیں کہ ہم عام مسلمان ہیں، ہمیں کہاں پر زیارت ہوگی، مدینہ اصل جا رہے ہیں، ایک دوسرا اصل آپ کی محبت اگر لے کر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی زیارت بھی ہمیں نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔